مفتی صاحب جو سوالات آئے تھے ان کو بھی ہم شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کس طرح سے گزری وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سادات گھرانے میں پیدا فرمایا۔ آپ کے والد بزرگوار نہایت ہی متقی پرہیزگار بزرگ تھے، اور والد ماجدہ بھی انتہائی خدا ترس خاتون تھیں۔ حسنی حسینی سید زادے ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ والد بزرگوار سے آپ کا سلسلے نسب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور والد ماجدہ کے ذریعے سے آپ کا سلسلے نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، نجیب الطرفین ہیں۔ تو آپ کی زندگی خود ایسی تقویٰ طہارت میں ڈھلی ہوئی زندگی تھی کہ جس زندگی کو دیکھو تو یقیناً خدا کی بندگی کا سلیقہ معلوم ہوتا۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں بشارت آئی ہے، آپ اس کا بالکل مصداق تھے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ مردان خدا ہیں کہ جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو وہ اپنے وجود گرامی کے ساتھ بھی خدا کو یاد دلاتے، اپنی تعلیمات اور اپنے پیغامات کے ذریعے سے بھی خدا کو یاد دلاتے۔ اور دوست کی علامت بھی یہی ہوتی ہے، دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے آئینے میں دوست کا چہرہ نظر آئے۔ تو جب اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو ان کی کتاب زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات نظر آنی چاہیے۔ یہی حضرت خواجہ خواجگان کی ہم کو زندگی میں ملتا ہے کہ تقوی طہارت سے بھرپور آپ نے زندگی گزاری، خوف و خشیت الہی سے معمور آپ نے زندگی گزاری، خلق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے، اور ان کو خدا سے ملانے کی جستجو کیا کرتے، اور ان کی حاجت براری کے لیے اپنے آپ کو آپ نے مصروف کار رکھا۔ اپنے خلفاء کو، تلامذہ کو، مریدین کو، محبین کو، وابستگان کو بھی اسی کاز کے لیے پابند کیا کہ تم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق گزارو، تاکہ تمہیں تمہارا رب اپنے عظیم انعامات سے مالا مال فرمائے۔ تو ہمارے لیے بھی اس وقت موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی رائے ہے، عمل ہے کہ ان کی پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور عبادت میں گزاریں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی شے تھی جو خواجہ اجمیری کو ہندوستان اپنی طرف کھینچ کر لائی؟ اس سلسلے میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہر ولی کو یہ پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں جئیں تو لوگوں کو بھی اللہ کی محبت میں جینا سکھائیں۔ جی حضور نبی کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے دائی کی شان سے جی کہ اللہ کی طرف بلانے والے بنا کر آپ کو بھیجا گیا، جی اور حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، رب کی راہ کی طرف بلاؤ آپ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ جی تو ہر ولی احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں تو ان کے ذمے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دعوت کا کام ہو، جی کہ خلق خدا کو اللہ کی طرف بلایا جائے، مختلف خطوں میں پھیل جانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ غیبی اشارہ تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، روضہ رسول پاک کی زیارت کی، تو روحانی طور پر آپ کو بہت کچھ نوازا گیا، ظاہری طور پر بھی یہ کہ ہندوستان جانے کے لیے آپ کو حکم ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ خصوصی طور پر روحانی حکم اور آرڈر حاصل کرنے کے بعد آپ دیار ہند کا رخ کیے، اور جو چیز آپ کو کھینچ لائی ہے وہ ہے اس سرزمین کو زیادہ ضرورت تھی ایسے الفت کے پیکر کی، اور ایسے دین کے رہبر کی، اور اخلاق مصطفیہ کے مظہر کی، اور عاجزی کے پیکر کی، کہ جو آئے تو یہاں کی زمین کے اندر ایسے اثرات پیدا کرے، اور ایسا درخت کہ جو آج بھی الحمدللہ سایہ دار بنا ہوا ہے اس کی بیج اس زمین میں ڈالیں۔ اللہ نے یہ کام آپ کے سپرد کیا تھا، تو گویا انتخاب خداوندی بھی تھا، انتخاب مصطفی بھی تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے بھی یہاں اسلام کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے حضرات بزرگان دین بھی آئے تھے، اور ہندوستان کی سرزمین کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو سری لنکا کا علاقہ تھا، ہندوستان میں آئے، تو یہ زمین نے وہ حضرت آدم کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کی۔ سب سے پہلے اللہ کا نام اس زمین پر لینے والے حضرت آدم، تو اللہ کا ذکر اس زمین پر ہوا، اور دنیا میں سب سے پہلا حج جس انسان نے کیا وہ حضرت آدم ہے نا، اور وہ چل کر یہیں سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف مکے سے بھی زمین کا تعلق ہے، مدینے سے بھی زمین کا تعلق ہے۔
تو اللہ نے چاہا کہ اس تعلق کو پختہ کرنے کے لیے اور حقیقی اس کو سبق سکھانے کے لیے بندے خدا کو بھیجا جائے، تو حضرت ہی کے گھرانے کے سرکار کے حسنی حسینی سید زادے کا انتخاب ہوا، اور وہ یہاں انتہائی پاکیزہ جماعت کو لے کر 40 افراد پر مشتمل تشریف لائے، ہتھیار نہیں، لشکر نہیں، کوئی سپاہی نہیں، مگر یہ کہ قلندرانہ مزاج کے ساتھ جیسے جیسے علاقے میں داخل ہوتے گئے محبتوں کے پھول کھلتے گئے اور وہ ماحول کو پاکیزہ بناتے بناتے تشریف لائے۔ وہ محبت ہی کھینچ لائی ہے دراصل جو ان کی ہدایت اور ان کو خدا سے ملانے کا آپ کے دل میں داعیہ پیدا کر دیا گیا تھا۔ اور محبت کے بغیر یاد رکھیے نہ کوئی تبلیغ ہو سکتی ہے، نہ تعلیم ہو سکتی ہے، نہ فیض رسانی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے سامنے والوں سے جب تک الفت نہیں کریں گے ان کے لیے بھلائی کی بات نہیں بول سکیں گے۔ تو الحمدللہ وہ الفت کھینچ لائی تھی جس کے ثمرات آج الحمدللہ دنیا کو دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں، کھانے کے لیے مل رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور امیر خسرو اور خواجہ غریب نواز، ان تینوں کے درمیان کوئی رشتہ بھی ہے جیسا کہ ہمارے ناظرین نے پوچھا بھی؟ اچھا، تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو یہ دونوں تو ایک دوسرے کے پیر اور مرید ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی پیر و مرشد ہے، حضرت امیر خسرو ان کے مرید ہیں، بیعت کرنے کی سعادت حاصل کیے اور صحبت میں رہے، پیر کے عاشق اور سچے محب کی حیثیت سے آپ متعارف ہیں۔ اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور وہ حضرت غریب نواز کے خلیفہ ہیں۔ تو گویا کہ محبوب الہی سے غریب نواز کا رشتہ یہ کہ دو واسطوں سے وہ غریب نواز کے خلیفہ ہوتے ہیں، دو واسطوں سے غریب نواز حضرت محبوب الہی کے پیر ہوتے ہیں، اور 3 واسطوں سے حضرت امیر خسرو کے پیر ہوتے ہیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رشتہ ہے بیعت کا، ارادت کا، اور سب سے زیادہ بھاری رشتہ قرار پاتا ہے یہ، جس میں کہ کسی کے دست حق پرست پر بیعت کر کے اللہ کی راہ چلنے کے لیے بندے کو راستہ نصیب ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ جی مفتی صاحب، کچھ لوگوں کے جو کال ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت پریشانی ہے، اور وہ جو ہیں چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کی جائے، کچھ مشورے دیے جائیں۔ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے کاروبار کو لے کے پریشان، اس سے پہلے بھی سوالات آئے تھے۔ زیادہ تر جو سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ گھر میں پریشانی ہے اور اجمیر اس بار نہیں جا پائے ہیں، انشاءاللہ پھر وہ کوشش کریں گے۔ تو جو گھر میں پریشانی ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ کل شیء ان اللہ بالغ امرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ ڈرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بناتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا خیال اور گمان بھی نہیں جاتا۔ اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے بے شک اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے لیے تکمیل کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار اور ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں یقیناً مختار ہے، فاعل حقیقی ہے، مالک ہے۔ تو اس کا یہ ارشاد ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی تقویٰ طہارت کی زندگی ہو، قرآن و سنت سے معمور زندگی ہو، ایذا رسانی سے پاک زندگی ہو، تو خیر برکت آتی ہے۔ اور کبھی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مصیبتیں آتی ہیں تو یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے۔ یا تو مصیبت ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے، یا پھر یہ کہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور بندو ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، کبھی مصیبت اور کبھی راحت دے کر آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ اور سچا بندہ وہی ہوتا ہے کہ ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں اپنے مولا سے لو لگائے۔ تو یہ دیکھیے تکلیف اور بیماری بھی ایک معنی میں ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اولیاء اللہ بھی بیماری اور مصیبت کے مرحلے سے گزرتے ہیں، وہ اس موقع پر عام لوگوں جیسی بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ صبر و قرار کے ساتھ اپنے مالک و مولا کو پکارتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر جیسے ہمارے محترم فرما رہے ہیں کہ سوالات کثرت سے اس قسم کے آئے ہیں کہ بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ہم ان کو تسلی کی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں تو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ نمبر 2، اگر اچھے اعمال بھی ہم سے ہوئے ہیں تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے۔ مصیبتیں آتی ہیں دور ہونے کے لیے، قرآن کا ارشاد یاد رکھیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ ایک مشکل کے ساتھ قرآن سے 2 آسانیوں کا ثبوت ملتا ہے۔
کبھی مشکل آئی تو قسم کھا کے آپ بول سکنا کہ یقیناً 2 آسانیاں میرے کو ملنے والی ہیں، کیونکہ وعدہ اللہ نے کیا کہ مشکل کے ساتھ 2 قسم کی آسانیاں آنے والی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، دیکھو دل ہمارا ٹوٹتا کب ہے؟ ہماری ہر من کی مراد پوری ہوئی تو دل ٹوٹتا کیا بولو آپ؟ دل سے رقت پیدا کب ہوتی ہے؟ نہ بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو ہم اتنا اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ بالکل نوابی دور کے حساب سے ہماری سوچ ہوتی ہے کہ جو ہم چاہیں ملے اور عیش عشرت کی زندگی ملے۔ یاد رکھیے یہ زمین پر ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، زمین کو کچھ بھی سمجھو آپ، جنت نہیں ہے یہ، جنت تو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، وہاں ابدی چین ہے، وہاں تکلیف نہیں ہے۔ دنیا میں تکلیف ہے، مصیبت ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس میں اتنا آدمی ٹینشن اپنا نہ بڑھا لے کہ بیماری آ کر اتنا پریشان نہیں کر رہی، بیماری کا تصور جتنا پریشان کر رہا ہے، مصیبت آ کر اتنا پریشان نہیں کری، مصیبت آئی مجھ پہ بتائی، آپ اپنے پر مصیبت کو دیکھ رہے ہیں، ذرا مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کا اندازہ کریں تو پتہ چلتا ہلکی مصیبت ہے ہم پر۔ ارے وہ دور اول کو دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے میں یہاں میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا۔ حضرت جب اکیلے چلے تھے، پاپیادہ نکلے تھے، کون سی فوج تھی، اتنی طویل مسافتیں طے کرنے میں کیسے جنگلات بیچ میں آئے ہوں گے، کیسے بیابان سے گزرنا ہوگا، کیسے درندے راستے میں ملے ہوں گے، کہاں کہاں پاؤں مبارک کو چھالے آئے ہوں گے، کبھی ہمارے پیر میں بھی چھالے آئے، کبھی کانٹے بھی ہمیں بھی چبھے، اور کیسی کہیں پانی کی قلت، کہیں غذا کا نہ پہنچنا، بھوک بھی ہوئی، فاقے بھی ہوئے۔ آج سلطان الہند نظر آ رہے ہیں، غریب نواز مرجع خلائق نظر آ رہے ہیں، خلق خدا کی محبتوں کا مرکز نظر آ رہے ہیں۔ ذرا ان کی زندگی پر سوچے کہ آنکھ کھولے ہیں، والد واجد کا وصال ہو گیا، آنکھ کھولے ذرا آگے بڑھے، والدہ ماجدہ چل بسی، ارے 15 سال سے کم عمر ہی میں دونوں کے دونوں وصال فرما گئے، اور اس وقت دنیا سے آپ اپنا قلب سے تعلق علیحدہ کر کے نکلتے ہیں۔ کیا تکلیفیں اٹھائے، فاقے کرے، مصیبتوں سے بیماریوں سے گزرے، راحتوں کا تصور کر کے انسان زندگی نہ گزارے، بلکہ دنیا کو سمجھے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یا جو بھی ہم بوئیں گے آخرت میں کاٹیں گے، یہ سمجھ کر چلنا ہے تو بہت سا بوجھ ہمارے ذہن کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کو بھی ہم جا کر صرف دکھڑا ہی نہ سنائیں، ہم آخرت کے لیے بھی وہاں ہاتھ اٹھائیں تو حضرت خوش ہوں گے۔ بیماری آ گئی ہے، ہماری فلاں چیز ہے، یہ دنیا کے ہی مقاصد دماغ میں ہمارے بیٹھ گئے، یہ فکر کے لیے بھی کبھی آنکھ سے آنسو بہنا چاہیے، موت اچھی آئے ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، خبر میں اتارا جائے تو فرشتوں کے صحیح جوابات دے سکوں، محشر میں جب اللہ کے پاس پیش ہو تو میرا اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، ایسی زندگی مل جائے۔ جب ہم یہ طرف کر اصل اس کو فوکس کر کے نمایاں کریں گے، اس پر توجہ ہماری مبذول ہوگی، ہائی لائٹ ہم دعا میں اس کو کریں گے، باقی صدقے طفیل مل جائیں گی چیزیں۔ ہم جس کو طفیل میں ملنے والی ہے اس کو مرکزیت دے رہے، جو مرکزی ہونا چاہیے اس کو ہم بالکل سیکنڈری کر دیے، پرائمری سیکنڈری بن گئی، سیکنڈری پرائمری بن گئی۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں، ایک بزرگ ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص اپنے مکان میں کھڑکی کھلوا رہا تھا، آپ نے پوچھا بابا کھڑکی کیوں کھلوائے؟ تو اس نے کہا تھا کہ ٹھنڈی ہوا آئے۔ تو آپ نے کہا میاں اگر تم یہ نیت کرتے تاکہ مسجد سے اذان کی آواز آئے تو ثواب ملتا تھا، اور مفت میں ہوا بھی آتی تھی، روشنی بھی ملتی تھی۔ تو یہ سوچ کے زاویے کو آج بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک حضرت کے عرس کا پیغام ہے آج جو ہم سمجھیں تو۔ بے شک بے شک، اور چونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان کو نیوز 18 اردو کی طرف سے ایک میسج جائے، جیسا کہ لوگوں نے کال کیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بولا کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں یا ہم کتنے کھرے اتر رہے ہیں۔ جیسے جو سوالات تھے کہ شادی ہوتی ہے لیکن ٹوٹ جاتی ہے، رشتے اچھے نہیں آتے ہیں، بن نہیں پاتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے خواجہ خواجگان جن کا ہم تذکرے جمیل کر رہے ہیں، اور جملہ اولیاء صالحین، ان کی بابرکت زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں سے روشنی یہ ملتی ہے کہ بخش دو اگر خطا کرے کوئی، اگر کوئی آپ کے ساتھ خطا کیا تو آپ نظر انداز کر کے چلو، اس سے رشتوں میں استقامت پیدا ہوتی ہے، استحکام آتا ہے، تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں کیسے حسین پہلو ہے، دیکھیے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یہی حضرت خواجہ خواجگان نے بھی حوالہ دیا ہے۔ سل من قطعک، جس نے تجھ سے تعلق کو کاٹ لیا تو تعلق کو جوڑنے والا بن جا، اور جو تجھ پر زیادتی کرے تو اس کو معاف کرنے والے ہو جا، جو بدسلوکی کیا تو اس کے ساتھ احسان کرنے والا بن جا۔ تو یہ ایسی حسین تعلیم ہے کہ جس کی وجہ سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ سامنے والا اگر آپ ایک بار اگر ناراضگی کا اظہار کیا، سلام کر کے گزری، صرف سلام ہی ایک ایسا پیغام بن جاتا ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، اس کی رعونت اور اس کا غرور، اس کی نخوت ختم ہوتی ہے، بالآخر فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو عملی زندگی میں
برتنے والے بنائیں، تعلیمات کو نافذ کرنے والے بنائیں. رشتوں کے بندھن جو ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ تلوار لے کر بھی کوئی کاٹے گا تو نہیں کٹیں گے، بشرطے کہ ہمارا اپنا تعلق قلبی بھی ویسا ہو. بے شک بے شک خوف خدا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خوف خدا جب تک نہیں، جب تک رشتے جو ہے ہموار نہیں ہو سکتے. خوف خدا کے حوالے سے جب آپ نے بات کی تو حضرت خواجہ غریب نواز کے حالات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خشیت ربانی سے بدن آپ کا تھر تھر کانپتا تھا، لرز بر اندام ہو جاتے تھے. اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرنے کے بعد، خدا کا نام لینے کے بعد اگر دل پر رقت طاری نہ ہو اور کیفیت پیدا نہ ہو تو وہ کس شان کا مومن ہوتا ہے؟ تو مومن کا تقاضا قرآن میں بتلایا گیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل نرم ہو جائے. آج خدا کا نام سن کر دل میں رقت اور نرمی پیدا نہیں ہو رہی، بے التفاتی سے گزر جا رہا ہے. حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن قدم ہمارے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، قدم ہمارے دنیاوی مشغلوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہماری نسل کی بھی ہم صحیح تربیت کریں. ماؤں سے بھی میرا معروضہ ہے، آپ اپنے بچوں کا دکھڑا سنائی ہو، ان کو چین سے جب پرورش کرنے کا وقت آئے تو ان کو صحیح طریقے کی تعلیم دینا چاہیے تھا. حضرت کی والدہ ماجدہ قرآن پڑھتی بھی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت قرآن پڑھنے والے بنے. ہماری مائیں جس وقت بچہ ان کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے تو گانے بھی گاتی ہے، بیہودہ باتیں بھی کہتی ہے، گپ شپ میں ہے، تو اپنی پیشانی جب اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی تو وہ ہمارے نونہالوں کی کیسے جھکے گی؟ بچے تو نقالی کرتے اپنے بڑوں کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا پاکیزہ ماحول ہم اپنے کردار سے بنائیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک حسین انقلاب پیدا ہو. اور حقیقت میں حضرت کی بارگاہ میں مجھ فقیر کا تو معروضہ یہ ہے کہ سچا خراج عقیدت پیش کرنا ہے، جس سے حضرت خوش ہو جائیں تو اسی راہ پر ہمیں چلنا ہوگا جو انعام یافتہ بندوں کی راہ قرآن نے دکھلائی ہے، جس راہ پر چل کر حضرت نے کامیابی پائی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ والدین کو خاص دھیان دینا چاہیے اولاد کی تربیت میں. بہت سے جو سوالات آئے ہیں وہ یہ کہ بچے جو ہے کہنا نہیں سنتے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، نافرما بردار ہو گئے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کی جو عظیم ہستیاں گزری ہیں ان کے اگر والدین کی تربیت دیکھی جائے کہ بچوں کی پرورش میں ماں کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ ان والدین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ان والدہ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جن کی گود میں چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں؟ بے شک پہلے تو یہ کہ والدین اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں، حیادار بن کر رہیں. ہم کیا کرتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، مدرسے کو جاؤ، بچے جی اچھی بات ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں بول کے پھر اپنی امی جان کو دیکھتے کہ ماں کے ہاتھ میں میگزین ہے، پھر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو. والد کو دیکھتے والد کے ہاتھ میں نیوز پیپر ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف پڑھو. یہ نہیں ہونے والی چیز ہے. والد کے ہاتھ میں قرآن، والدہ کے ہاتھ میں قرآن ہو. بچے سے کہیں، بچے سے آپ کچھ بھی مت کہیے، خالی قرآن شریف لے کے بیٹھیے، وہ بعض آ کے آپ جہاں پڑھ رہے ہیں انگلیاں پھیرنے والا بنے گا. بچے تو نقالی کرتے ہیں. ہم اپنا کردار خود کا نظر نہیں آتا، اولاد کی غلطی کو دیکھو تو اپنا کردار خود نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا نقص ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. تو اس طرح سے ہم خدا سے اپنا تعلق جوڑیں. اور حقیقت ہے کہ ہم تہجد پڑھیں گے تو ہمارے اولاد فجر کی نماز پڑھے گی. ہم اگر فجر بھی نہیں پڑھیں گے اور ہم امید کریں گے ہمارے بچے تہجد گزار بن جائیں، بول تو یہ سمجھنے والی بات نہیں. ظاہر بات ہے جو والدین کریں گے وہی بچے ان کو دیکھ کے سیکھیں گے. بے شک. جی مفتی صاحب، جیسے یہ عرس کے جو مقامات ہوتے، چاہے ہم نظام الدین اولیاء کے عرس کی بات کریں یا خواجہ بندہ نواز کے عرس کی بات کریں، یہ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں سے ایک اچھے پیغام کو ناظرین تک پہنچایا جا سکتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک یہ بہترین مقام ہے جہاں سے تمام انسانیت کو امن و سلامتی کا درس ملتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر بھی آپ دیکھیں زائرین کا ہجوم ہے، اہل محبت کی دھوم ہے، اور اتنا چین سکون اور انتہائی وقار کے ساتھ خلق خدا آ کر محبتوں کا اور رحمتوں کا پیغام پاتی ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ان کے ذہن و فکر کے دھارے کو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تم انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو، تم اپنے ملک کے وفادار شہری بنو، اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کو ترقی کی منزل پر فائز کرنے کا تم منصوبہ بناؤ. کیونکہ ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس نبی رحمت کے نواسے ہیں جس نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شہر کے حقوق بھی بتلائے ہیں، آبادی میں رہنے والوں کے حقوق بتلائے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں جو کوئی پودا لگاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی پرندے کو غذا ملے، کسی کو سایہ ملے، تو اس پر بھی اس کو ضرور ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب آپ غور کریں
کہ شجر کاری کی نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے راستوں کو خوشگوار اور صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم دی ہے. بلکہ اپنے ملک کے حوالے سے میں میسیج میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت خواجہ غریب نواز ملک ہند کے حوالے سے ہم پر کون سی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں؟ حبیب پاک کا ارشاد یاد رکھیے، آقا فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق، نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے. اب راستہ آپ مسلمان بھی چل رہا ہے، غیر مسلم بھائی بھی چل رہا ہے، کوئی اور مذہب کا ماننے والا بھی چل رہا ہے، اگر آپ بول رہے ہیں کہ میں بچ کے نکلوں گا اور پتھر پڑا ہوا رہے، کہا نہیں، پتھر ہے تو ہٹاؤ، اگر اس راہ میں کانٹا ہے تو دور کرو. اس سے کیا ہوگا؟ راہ گر کو سہولت ہوگی، اتنا ہی نہیں تمہارے لیے اجر و ثواب بھی عطا ہوگا. تو حضرت گویا کہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے راستوں پر آنے والی رکاوٹوں کو دور کرو تاکہ دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ ہو. اور آج ذہن لوگوں کا یہ بن رہا ہے کہ راستے میں رکاوٹ ڈالو، گھروں پہ جو حملے کرو، لوگوں کی عزت کو داغدار کرو، شخصیتوں کو مجروح کرو. اور زبان تو اس سوشل میڈیا سے معلوم ہو رہا ہے اتنی گندی ہو چکی ہے لوگوں کی کہ کبھی کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو اتنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ تہذیب کہاں چلے گئی ہے. جبکہ حضرت کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ اسوہ ملتا ہے کہ زبان میں اتنی مٹھاس تھی کہ اغیار بھی اس کا اعتراف کرتے تھے. اور آج اپنوں کے لیے ہماری زبان اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ بس الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. اور پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، کاروبار بھی صحیح چلے، دکان بھی صحیح چلے، بزنس بھی چلے. ایسی امید کرنا میں سمجھتا ہوں پھر بیکار ہے. صحیح، اپنے آپ کو سنوارنا ہے. اعمالکم اعمالکم، روایت میں آتا ہے تمہارے عمل تم پر مقرر کیے جاتے ہیں، جیسے عمل کرو گے اس کے اعتبار سے تم کو نتیجات سامنے تمہارا آتا ہے. اس لیے ہمارے اعمال کی ہم اصلاح کریں. محاسبے کا وقت ہے بس. حضرت کی تعلیمات کے سورہ زلزال میں بھی آئے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ خیر کا اجر دے گا، اور جو بھی ذرہ برابر شر کا غلط کام کرے گا تو اس کا صلہ بھی اسی سے دے گا. بے شک بے شک. صحیح. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوال آتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی دلی سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے، ہمارے کافی پریشانیاں دقتیں ہوتی رہتی ہیں، کام نہیں ہوتا ہے اور طبیعتیں خراب رہتی ہیں. اور میرا بھائی جو ہے 12ویں کا پیپر دے رہا ہے، اس کے حق میں دعا نماز سے اچھے پیپر دے کے رزلٹ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ دہلی سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم پونا سے بول رہی ہوں میں. جی سوال پوچھیے. میں بہت پریشانی ہے حضرت کے بارگاہ میں، میری دعا کو قبول کرو. میں بہت پریشان ہوں، میں بہت ترستی ہوں، میرے پیچھے بہت. آپ پریشان نہ ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں. روئے نہیں. مفتی صاحب نے جن نکات پر روشنی ڈالی ہے، مفتی صاحب نے جو مشورے دیے ہیں، اگر ان مشوروں پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے پریشانیاں بہت جلد دور ہوں گی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ راچی ہائٹن سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. سوال یہی ہے کہ سر پریشانی بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا انتظار کہ وہاں اجمیر شریف میں تھوڑا دعا کی درخواست کرنا چاہتے ہیں. جی اور دعوت کے لوگ پڑھنے لکھنے میں بہت. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کرناٹکا بلاری سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. یہ درخواست ہماری دعاؤں میں شامل رکھیے. میرا نام ہے نا حافظ عظیم اللہ ہے. اپنے لیے اہل خاندان کے لیے دعاؤں میں دربار میں شامل کر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم پربھنی سے بول رہے ہیں. پربھنی سے. جی سوال پوچھیے. ہاں، اور مولانا صاحب کو سب کو سلام. مولانا صاحب سلام کر رہی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال پوچھیے. ہر بچے کے لیے دعا کرو، رشتے ذرا آ رہے نہیں، آئے تو یہ نہیں کر رہے تو دعا کرو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بس دعا کی درخواست. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
मुरादाबाद से बोल रही हूँ मैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो जी, मुरादाबाद से बोल रही हूँ मैं। जी सवाल पूछिए। जी बस दुआ की दरख्वास्त थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।